پاکستان نے سیلاب کی صورت میں موسمیاتی تبدیلی کی بڑی قیمت چکائی، اب دنیا کو ہماری مدد کے لیے آنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبک شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ خطے کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی حکمت عملی بنانے کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے لیے بھی مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے پر زور، کہا خطے کا امن افغانستان سے جڑا ہے اور اسے نظر انداز کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ افغانستان میں بدامنی کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا۔ چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عملیت پسند اور بہترین کارکردگی کی حامل شخصیت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا ہر مشکل وقت میں بھرپور تعاون کرنے پر چینی قیادت سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کی شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان روس سے گیس فراہمی منصوبے پر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی صدر آذربائیجان سے ملاقات۔ الہام علیوف نے جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کی امام بخاری کے روزے پر حاضری کے بعد وطن روانگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مشکل وقت میں عوام کے درمیان۔ مراد علی شاہ کے حیدرآباد، میر بخاص، ٹنڈوالا ہیار اور عمر کوٹ کے ہنگامی دورے۔ کیمپوں میں جا کر متاثرین سے مسائل دریافت کیے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ دوسری جانب سندھ اور وفاق کے درمیان سیلاب سے تباہ شدہ شاہراہوں کو مل کر بحال کرنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد تیار کر کے سندھ کے عوام کو بڑا تحفہ دیں گے۔ سیلاب کا پانی اترتے ہی ریلوے ٹریک بحال کر دیں گے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا 30 ستمبر تک ریلوے آپریشن مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان۔ کہا کہ پانی میں ڈوبے ٹریکس بحال کرنے کے لیے عملہ بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ML 1، 2 اور 3 کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے مدد لینا ہوگی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی سندھ کے علاقے دادو آمد۔ متاثرین کے لیے 500 کیوی گرڈ اسٹیشن کے میدان میں امدادی کیمپ قائم۔ پی ٹی آئی کی حکومت مخالف تحریک مزید تیز کرنے کی حکمت عملی تیار۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر انتخابات کے انعقاد کو تمام مسائل کا حل قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر غلط سمت کی طرف جا رہی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو مستحکم معیشت ملی، مگر انہوں نے معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ ان بدمعاشوں کا واحد کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لوٹے گئے اربوں کے بدلے ایک اور NRO حاصل کیا۔ پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس سازش کا ذمہ دار کون ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کے دو ٹوک تردید۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کو دیوالیہ کرنے کی سازش رچانے کا الزام۔ خیبر پختونخوا کو وسائل نہ دینے پر پارلیمنٹ اور عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے کہ مہنگائی کے نام پر ٹرین مارچ کرنے والوں نے ملک کو 45% مہنگائی کی دلدل میں دھنسا دیا۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی۔ دونوں کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے دودھ کی بوتل لینے کے لیے ہے، جس سے بوتل چھن جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تیمر گرا دیر پائپ میں پریس کانفرنس۔ کہا دفاعی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیارات ختم ہونے چاہیے۔ ملک میں آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی آٹا مہنگا۔ سیلاب میں ڈوبے صوبے میں چند روز قبل 75 روپے کلو ملنے والا آٹا 125 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کوئٹہ میں چند ہفتوں پہلے 1500 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا 2500 روپے تک پہنچ گیا۔ صوبے میں آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافے پر بحران کا خدشہ۔
حیدرآباد میں آٹے کی فی کلو قیمت 108 روپے سے 125 روپے تک جا پہنچی۔ ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں 0.19% کمی ریکارڈ۔ وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح اب 40.70% ہو گئی۔ رواں ہفتے 30 اشیاء ضروریہ مہنگی جبکہ صرف 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی۔ پیاز، ٹماٹر، گھی، چکن، چینی، خوردنی تیل اور LPG کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ ڈینگی نے ملک گیر وبا کی صورت اختیار کر لی۔ صرف اسلام آباد میں 113، پنجاب میں 158 اور خیبر پختونخوا میں 361 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں 199 افراد متاثر ہوئے جن میں سے 192 کیسز صرف کراچی میں سامنے آئے۔ کورنگی ڈینگی کا گڑھ بن گیا، انتظامیہ کا ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے فیومیگیشن مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ایک طرف شہر ڈینگی کا پھیلاؤ تیزی سے جاری تو دوسری جانب بخار اور درد کی اہم دوائیں مارکیٹ سے غائب۔ بڑے شہروں میں بخار کی گولیاں مہنگے داموں بلیک میں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ دکانداروں نے ہول سیلرز کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا تو ہول سیلرز نے ادویہ ساز کمپنیوں کو پیداوار میں کمی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ محکمہ صحت کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ لاہور کے لوہاری گیٹ میں واقع میڈیکل اسٹور سے پیناڈول کے 50 سے زائد کارٹن برآمد۔ پولیو وائرس سے ایک اور بچہ عمر بھر کے لیے معذور۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 6 ماہ کے بچے میں پولیو کی تشخیص۔ رواں برس ملک میں رپورٹ کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سیلاب متاثرین کی نقل مکانی سے پولیو وائرس کی پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ محکمہ صحت کا اکتوبر میں انسداد پولیو مہم چلانے کا اعلان۔ ظلم و جبر کے خلاف بے مثال جد و جہد کرنے والے نواسہ رسول امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقاء کرام کا چہلم کل منایا جائے گا۔ ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے۔ انتظامیہ کا سخت سیکیورٹی پلان تیار۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ میں سینٹرل کنٹرول روم بھی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ انتہا پسند بھارتی حکومت کے مظالم سے تنگ سکھ برادری کا کینیڈا میں احتجاج۔ 18 ستمبر کو بھارت سے علیحدہ ریاست خالصتان کے لیے ٹورنٹو میں ریفرنڈم کا اعلان۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مظلومیت کے شکار سکھ برادری بھارتی مقبوضہ پنجاب کی آزادی چاہتی ہے۔ بھارت حقیقی جمہوریت ہے تو ریفرنڈم کے نتائج قبول کرنا ہوں گے۔ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر پنڈلی کی انجری کے باعث شکار، پاکستان کے خلاف سیریز میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ورلڈ کپ سے قبل مکمل فٹ ہونے کے لیے جوز بٹلر مکمل سیریز مس کر سکتے ہیں۔ کپتان کی غیر موجودگی میں آل راؤنڈر معین علی انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انگلش ٹیم 17 برس بعد 20 ستمبر کو کراچی میں پہلا میچ کھیلے گی۔